ہم اعمال کی کتاب کی چھانبین کر چکے ہیں جس کو لوقا نے اپنے نام سے منسوب انجیل کے تسلسل کے طور پر تحریر کیا۔ اعمال کی کتاب کا آغاز یسوع کی طرف سے اس کے پیروکاروں کو یہ بتانے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کریں، اور وہ یروشلم سے شروع کریں گے، پھر آس پاس کے علاقوں میں جائیں گے اور وہاں سے زمین کی انتہا تک جائیں گے۔ اب یروشلم میں بہت سے لوگوں نے ان کا پیغام قبول کیا اور بہت سو نے مخالفت کی، خصوصاً ہیکل کے سرداروں نے۔ وہ اس نئے دعوے سے ناخوش تھے کہ بنی اسرائیل کی ساری کہانی کی تکمیل یسوع مسیح کی زندگی، موت اور جی اٹھنے میں ہو چکی ہے۔ ان میں سے ایک رہنما ترسس کا رہنے والا ساؤل تھا جس نے تحریک کو روکنے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ اس نے تب تک یہ کام جاری رکھا جب تک جی اٹھے یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات نہ ہوئی، اور اس ملاقات نے ساؤل کو ایک دشمن سے بدل کر یسوع مسیح کی بادشاہی کا ایلچی بنا دیا۔ اور اس طرح اس نے برسوں تک اپنا رومی نام پولوس استعمال کرتے ہوئے ساری رومی مملکت میں یسوع مسیح کی جماعتیں قائم کرنے کی غرض سے سفر جاری رکھا۔ اور پولوس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ساری تبدیل شدہ جماعتیں اپنے آپ کو یہودی یا غیر یہودی، مرد یا عورت، غلام یا آزاد کے امتیاز کے بغیر متحد لوگوں کے طور پر دیکھیں۔ یسوع مسیح ایک متحد خاندان بنا رہا تھا جو مساوی حقوق کے ساتھ اس کی حکمرانی میں رہے۔ اور اس سے ہم اعمال کی کتاب کے آخری حصہ تک آتے ہیں۔ پیچھے یروشلم میں جہاں تحریک شروع ہوئی تھی، یسوع مسیح کے یہودی پیروکار قحط اور خوراک کی قلت کا شکار تھے، اور پولوس کلیسیا کے اتحاد کے بارے میں اتنا پرجوش تھا کہ اس نے جو مختلف جماعتیں شروع کی تھیں ان میں چندہ جمع کرنے کی ایک بہت بڑی مہم چلا دی۔ اس نے پیسہ جمع کیا تاکہ وہ اور نمائندگان کا ایک گروہ اسے امداد کے طور پر یروشلم لے کر جائے۔ لیکن یروشلم میں پولوس کو خطرہ تھا۔ وہاں پر یہودی سردار اس کو ناپسند کرتے تھے اور اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اور پولوس جانتا تھا کہ وہ جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔ اس کے سب دوستوں نے منت کر کے کہا کہ وہ وہاں نہ جائے، لیکن کوئی بھی اس کو روک نہ سکا۔ جی ہاں، پولوس سے امداد پہنچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگائے گا؟ کیا وہ کسی اور کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ صحیح، یہ پولوس کا ذاتی معاملہ تھا۔ یروشلم میں وہ یسوع مسیح کی پیروکاروں کے قتل و غارت میں شریک رہا تھا، اور اب اسے ان کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ بذات خود یسوع مسیح بھی وہیں پر مصلوب کیا گیا تھا، اور پولوس کے لیے اپنے بادشاہ کی جگہ پر جا کر دکھ اٹھانا اعزاز کی بات تھی۔ پولوس یروشلم جاتا ہے اور جیسے توقع کی جاتی تھی اس کے دشمنوں نے اس کو تلاش کر لیا۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن رومی سپاہیوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے کر اس کی جان بچا لی۔ یہودی سردار پولوس پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے روم کے خلاف بغاوت شروع کر رکھی ہے، لیکن وہ اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتے، اور رومی نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کریں۔ جی ہاں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولوس مجرم نہیں ہے، لیکن اس کا دعویٰ اس کو مصیبت میں ڈال رہا ہے کہ ایک یہودی آدمی جس کو مصلوب کیا گیا تھا وہ جی اٹھا ہے۔ اور اس طرح وہ پولوس کو ایک سے دوسری عدالت میں لے جاتے رہے جب تک کہ اس نے یہ مطالبہ نہ کر دیا کہ اس کا مقدمہ روم میں قیصر کے حضور بھیجا جائے، اور یوں انہوں نے باخوشی اس کو کشتی کے ذریعے روانہ کر دیا۔ اب اعمال کے اس حصے میں کہانی کے مصنف لوقا نے پولوس کے مقدمے کی سماعت اور قید کو بیان کیا ہے تاکہ اس کو یسوع مسیح کے مقدمے اور سزا کی گزشتہ کہانیوں کے مشابہ کیا جائے۔ لوقا ایک اہم نقطہ بیان کر رہا ہے۔ جب یسوع مسیح کے لوگ اس کی راہ کی پیروی کرتے ہیں تو اس کی کہانیاں یسوع مسیح کی کہانی جیسی لگنے لگیں گی، جو کہ خوبصورت بات ہے، لیکن اس کی ایک قیمت بھی ہے۔ روم جاتے ہوئے پولوس کو لے جانے والی کشتی شدید طوفان کی زد میں آ گئی اور ہر کوئی خوف زدہ ہو گیا۔ پولوس کے سوا پولوس عرشہ کے نیچے کھانے کی میزبانی کر رہا تھا جس طرح یسوع مسیح نے اپنے پکڑوائے جانے سے قبل رات کے وقت کیا تھا۔ پولوس نے برکت دے کر روٹی توڑی اس وعدے کے ساتھ کہ اس طوفان میں خدا ان کے ساتھ ہے۔ اگلے دن کشتی چٹانوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی، لیکن ہر کوئی صحیح سلامت ساحل تک جا پہنچا۔ حیرت کی بات ہے لیکن پولوس کی مصیبت ٹلی نہیں تھی۔ اسے روم لے جا کر ایک گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ برا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں وہ اپنی یہودی اور غیر یہودی جماعتوں کی میزبانی کر سکتا ہے، جی اٹھے بادشاہ یعنی یسوع مسیح کی خوشخبری سنا سکتا ہے۔ طاقت کے مرکز روم میں جہاں قیصر دنیا کے بادشاہ کے طور پر حکومت کرتا ہے، یہ ایک جرأتمندانہ اقدام ہے۔ جی ہاں، آپ کے پاس یسوع مسیح کی متبادل حیرت انگیز نئی بادشاہت ہے جو ایک قیدی کے مصیبت اٹھانے کی بدولت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے مرکز میں فروغ پا رہی ہے، اور بادشاہیوں میں اس موازنے کے ساتھ ہی لوقا اپنی کہانی کو ختم کرتا ہے۔ یہ ایک زبردست تصویر ہے، لیکن اس کہانی کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے انتہائی حصوں تک پھیلے۔ بس کیا اسے جاری نہیں رہنا چاہیے؟ بے شک لوقا نے کہانی کو جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کے قارئین جان سکیں کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، اور وہ یسوع مسیح کی اس بادشاہی میں شریک ہو سکتے ہیں جو کہ آج کے دن تک پھیل رہی ہے۔